استاد مفتی محمد جنید صاحب وہ محاضرہ پیش کریں گے اور ان کے محاضرے کا ٹائم ختم ہوگا 9:35 تک 9:35 تک وہ اپنا محاضرہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم حضرات اور معزز علماء اعظام، زیر نظر مقالہ حجیت حدیث، سب سے پہلے تو اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث و سنت کے تعلق سے ہم اہل السنہ والجماعت دیوبندیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حدیث و سنت قرآن کریم کی تفسیر و تشریح جو قرآن کے مفاہیم و مطالب کو متعین کرتی. حدیث و سنت کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں. اسی طریقے سے ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کہ میں اس نظریے کے مخالف جو نظریہ اس وقت عروج پر ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو در حقیقت منکر حدیث ہے، ان کے نظریات پیش کرنے سے پہلے، ان کے جوابات دینے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس فتنے کی مختصر تاریخ ذکر کر دی جائے. یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، جو در حقیقت منکر حدیث ہے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے جو اس وقت وجود میں آیا ہو، بلکہ یہ پرانا فرقہ ہے. احادیث میں اس کی پیشین ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عن قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسیحیوں پر تکیہ لگائے دراز بیٹھے ہوں گے. جب ان کے سامنے میرے دیے ہوئے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے گا تو وہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی حدیث کو رہنے دو، صرف ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، مجھے قرآن کے معنی قرآن کے ساتھ بہت سے احکام دیے گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. او کما قال علیہ السلام. غرض اس فتنے کی خبر جو ہے سین اور صوفہ کے ذریعے دی گئی، یعنی یہ فتنہ جو ہے بہت جلد وجود میں آ جائے گا. چنانچہ پہلی صدی کے نصف میں ہی فردن اس فتنے کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن ابھی اجتماعی طور پر مذہبی فرقے کی شکل میں یہ فتنہ وجود میں نہیں آیا تھا. دوسری صدی ہجری کے اندر مذہبی فرقے کی شکل میں اس فتنے کو فروغ دینے والے معتزلہ اور خوارج تھے، لیکن محدثین اور مفسرین کی سرگوشی کی بنا پر یہ فتنہ جڑ نہ پکڑ سکا. تیسری صدی ہجری کے بعد مدت مدیدہ تک اس فتنے کا کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا. پھر 20ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر بڑھا تو کبھی مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے حد متاثر تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مغربی کی تقلید کے بغیر ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، لیکن احادیث اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے اسلام کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی. تو اس فتنے کے جو رہنما تھے 20ویں صدی میں کے آغاز میں، وہ ہندوستان کے اندر سر سید احمد خان اور مصر کے اندر طہ حسین اور ترکی میں ضیاء العلم، یہ اس فتنے کے رہنما کو اہل تجدد کہا جاتا تھا. ان کے مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ احادیث کو راستے سے ہٹا نہ دیا جائے، اس لیے کہ احادیث کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بالتفصیل باتیں موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ شروع میں تو انکار حدیث کے نظریے کو انہوں نے الگ اعلان پیش نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ اپنے مطلب کے خلاف جو حدیث نظر آتی اس کی صحت کا انکار کر دیتے، چاہے اس کی سند کتنی قوی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد پرویز احمد، غلام پرویز احمد، اس نے اس فتنے کو منظم اور مکتب فکری کی شکل دی. اس کی تحریر میں نوجوانوں کے لیے بڑی کشش تھی. تو اس کے زمانے میں یہ فتنہ بہت پھیلا اور ہنوز پھیلتا چلا
فتنے کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کی طرف سے اب تک جو نظریات سامنے آئے وہ 3 قسم کے نظریات ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا فریضہ صرف قرآن کریم پہنچانا تھا، اطاعت صرف قرآن کریم کی واجب ہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ کرام پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے وحی جو ہے وہ صرف وحی مطلوب ہے، وحی مطلوب ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ احادیث اور آپ علیہ السلام کے ارشاد صحابہ کرام کے لیے تو حجت تھے لیکن ہمارے لیے حجت نہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ارشادات ہر زمانے والوں کے لیے حجت ہے لیکن احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکی ہے، تو اس لیے ہم احادیث کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم ان 3 نظریات پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے نظریے کو ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نظریے کے اندر 3 جز ہیں۔ کیا نظریہ ہے؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا فریضہ صرف قرآن کریم کو پہنچا دینا تھا۔ دوسرا جز یہ ہے کہ اطاعت صرف قرآن کریم کی واجب ہے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ کرام پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے۔ اور تیسرا جز ہے کہ وحی صرف وحی مطلوب ہے، وحی غیر مطلوب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ قبل اس کے کہ ہم اس نظریے کی تردید کریں اور دلائل کی روشنی میں اس کو پیش کیا جائے، سب سے پہلے حدیث کی تعریف سمجھ لی جائے کہ حدیث کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد جو 23 سالہ دور نبوت ہے اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے جو کچھ کہا ہے یا آپ علیہ السلام نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے یا آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ کو اس کی اطلاع دی گئی لیکن آپ نے اس پر سکوت فرمایا، تو اس چیز کا نام حدیث ہے۔ تو گویا 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو اپنی زبان مبارک سے جو کچھ کہا ہے اس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ علیہ السلام نے جو کچھ عمل کر کے دکھایا ہے محدثین کی اصطلاح میں اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ کی غیر موجودگی میں کوئی کام کیا گیا پھر آپ کو اس کی اطلاع دے دی گئی لیکن آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی بلکہ آپ نے سکوت اختیار فرمایا، تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں تقریر نبوی کہتے ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں ہمارے نزدیک حجت ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پہلے نظریے پر کلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 طریقے جاری فرمائے۔ اگر دونوں طریقے موجود ہوں تو ہدایت ملتی ہے، دونوں طریقے نہ ہو تو کلیتاً گمراہی ہوتی ہے، اور دونوں میں سے ایک نہ ہو تو راستہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک قانون خداوندی ہے جسے ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام کے قلوب پر نازل ہوتا ہے۔ دوسرے وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس قانون کی معرفت ہوتی ہے، اس کے احکام اور بنیادوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تو گمراہی ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک نہ ہو تو راستہ ٹیڑھا رہتا ہے۔ ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ پیغمبر آئے ہیں لیکن ساتھ میں کوئی کتاب نہیں آئی ہے، لیکن ایسی ایک بھی مثال نہیں مل سکتی ہے کہ کتاب آئی ہو اور پیغمبر نہ آئے۔ مشرکین مکہ نے بھی مرتبہ یہی مطالبہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے بغیر براہ راست ان کے اوپر کتاب نازل کر دی جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دونوں چیزیں آئی ہیں، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ حضرت آدم پر صحیفے نازل ہوئے تو ساتھ میں حضرت آدم کو بھیجا گیا تاکہ ان صحیفوں کے مطالب کو سمجھائے، ان کی مرادات کو متعین کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت کو بھیجا گیا ہے، انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا، اور آخر میں آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ آپ قرآن کریم کے مطالب اور اللہ رب العزت کی مرادات کو متعین کریں۔
अलैहिस्सलाम का जो फरीज़ा था वो चार फराइज़ मनसबी थे आप अलैहिस्सलाम के। ये आयत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ बगौर सुनने की, अगर इस आयत को ही बनज़र इंसाफ देख लिया जाए, इस पर गौर कर लिया जाए, तो हुज्जियत हदीस के लिए सिर्फ एक आयत काफी है, मज़ीद किसी दलील की जरूरत नहीं हो सकती। क्या आयत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वही है जिसने नाखानदा लोगों में एक ऐसा पैगंबर भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, जो उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, जो उनका तज़किया करते हैं। तो इस आयत के अंदर आप अलैहिस्सलाम के 4 फराइज़ बयान किए गए हैं। इनको अगर हमने समझ लिया तो हुज्जियत हदीस के लिए सिर्फ यही काफी। लेकिन हमने ये नहीं कि सिर्फ इसी आयत को पेश किया है, बहुत सारी दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले के अंदर दिए गए हैं और उनके तमाम नजरियात की तरतीब की गई है दलाइल। पहला फरीज़ा क्या है? पहला फरीज़ा है यतलू अलैहिम आयातिही, यानी अल्लाह ताला की आयतें पढ़ कर सुनाना। सबसे पहला फरीज़ा ये। क्यों? हिफाजत मकसूद है कि अल्फाज भी महफूज रहे, चूंकि मानी जो है वो अल्फाज के अंदर छुपे हुए होते हैं। अगर अल्फाज में जरा रद्दो बदल हो जाए तो मानी कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। अल्फाज तो बात की चीजें जरा लबो लहजा के अंदर थोड़ी सी तब्दीली हो जाए तो मानी कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जबान का एक उर्दू जबान का एक जुमला है, क्या बात है, ये एक मुख्तसर सा जुमला है, लेकिन लबो लहजे के बदलने से, तर्ज अदा के बदलने से इसके मानी बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने अपने बच्चे बच्चियों को देखा कि वो आपस में लड़ रहे हैं, उसने जरा सख्त लहजे में कहा क्या बात है? इसका मतलब क्या है? यानी वो डांट डपट कर रहा है, क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो, खत्म करो इस लड़ाई को। अब दस्तरखान बिछा दिया गया, दस्तरखान लगा है, अब उसने खाना खाना शुरू किया, लुकमा अपने हलक के अंदर पहुंचाया, नमक जरा तेज लगा, उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा क्या बात है? क्या मतलब? बीवी को डांट डपट करना चाहा, कैसा खाना बनाते हो, जरा ध्यान रखा लो। और अगर खाना उसको लजीज लगा तो क्या बात है, क्या मतलब? यानी बीवी की तारीफ करना चाह रहा है, क्या शानदार खाना बनाया। तो देखो जुमला एक है, लबो लहजे और तर्ज अदा के बदलने से मानी बदल गए। अब फर्ज कीजिए अगर यही जुमला कोई हमें खत में लिख करके भेजे तो अल्फाज तो उसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन लबो लहजा और तर्ज अदा उसके अंदर नहीं आ सकता जब तक कि मुतकल्लिम आकर के खुद न बयान कर दे या अपने किसी आसिल को भेज न दे कि वो तर्ज अदा और लबो लहजे से समझाए कि इसकी मुराद है, उस वक्त तक हम उसकी मुराद नहीं समझ सकते। अब अगर इन दोनों चीजों में से कोई चीज न हो, न तो मुतकल्लिम ने खुद लबो लहजा इस्तेमाल करके बताया, न अपने किसी आसिल को भेजा, अब हम इस जुमले को पढ़ रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है हमारे नफ्स पर जो कैफियत गालिब होगी हम इससे मुमाना मुराद ले लेंगे और ये जो है तलबीस और धोखा हो जाएगा कि अल्फाज तो मुतकल्लिम के हैं और ये दुरुस्त नहीं है। तो जिस तरीके से हर ज़बान के अंदर उर्फ होता है, उसका एक लबो लहजा होता है, लबो लहजे के बदलने से मानी बदल जाते हैं, इसी तरीके से कुरान करीम का भी एक लबो लहजा है, इसका भी एक तर्ज अदा है, उसके बदलने से मानी बदल जाते हैं। इसलिए सबसे पहला फरीज़ा आप अलैहिस्सलाम का ये था कि आप कुरान करीम के अल्फाज उम्मत के सामने पढ़ करके सुनाएं। दूसरा अल्फाज तो पहुंचा दिए, अब हम ये समझने लगे कि हम सिर्फ लुगत की मदद से और अरबियत की मदद से कुरान करीम को समझ लेंगे तो ये हमारी हमाकत और बेवकूफी होगी। इसलिए कि कुरान करीम अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ है, लेकिन कुरान करीम ने बहुत से अल्फाज के अंदर अपने मखसूस मानी मुराद लिए, लुग़वी माना मुराद नहीं। चुनाचे में इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ कि सहाबा किराम अहले लिसान होने के बावजूद उनकी ज़बान अरबी थी, वही उनके सामने नाज़िल हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर अल्फाज से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुराद को नहीं समझ सके, उन्हें इश्तिबाह हो गया।
جب تک آپ علیہ السلام نے از خود اس کی مراد متعین نہ کر دی، جب تک صحابہ کرام کے سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب روزہ افطار کر لیا جائے تو افطار کے بعد رات میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، یعنی دن کا بھی روزہ ہے اور رات کا بھی روزہ ہے۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام پر یہ بڑا شاہ گزرا، تو اللہ رب العزت نے تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل ممتاز ہو جائے۔ اب ایک صحابی تھے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے دو ڈورے لے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اب جب وہ سحری کھاتے تو اب ان دونوں ڈوروں کو دیکھتے رہتے، دونوں دھاگوں کو دیکھتے رہتے، جب تک ان دونوں میں تمیز نہیں ہو جاتی کہ کون سا کالا ہے کون سا سفید ہے، اس وقت تک کھاتے رہتے تھے۔ حالانکہ صبح صادق ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صبح صادق کے بعد بھی کافی دیر تک اندھیرا رہتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں یہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان رسالتک العریض، ارے علی تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، اس میں رات اور دن دونوں سما گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بندے خدا خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، یہ کالے ڈورا اور سفید ڈورا مراد نہیں ہے۔ اب آپ اس میں غور کیجئے گا، لغت کے اعتبار سے حضرت علی بن حاتم بالکل صحیح سمجھے، اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے خیط کے معنی دھاگے کے ہی آتے ہیں، تو انہوں نے لغت کے اعتبار سے صحیح سمجھا اور اسی کے مطابق عمل کیا، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوا جب تک کہ آپ علیہ السلام نے اس کی مراد خود متعین نہ کر دی۔ صحابی رسول ہے، عربی زبان ہے، وہی ان کے سامنے نازل ہو رہی ہے، نہیں سمجھ سکے۔ اعلام الموقعین کے اندر بہت ساری ایسی مثال ہے کہ صحابہ کرام اہل لسان ہونے کے باوجود قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے مرادات خداوندی کو نہیں سمجھ سکے جب تک کہ آپ علیہ السلام نے متعین نہیں کر۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو الصلاۃ کے معنی جو ہے لغت کے اندر رحمت کے بھی آتے ہیں، دعا کے بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے الصلاۃ کے معنی لغت کے اندر تحریک الصلوین کے بھی آتے ہیں، سورین کو حرکت دینا۔ اگر کوئی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کرنے لگے اور مثلا کوئی سر پھرا آدمی رقص کرنے کا نام، ناچنے کا نام اقیموا الصلاۃ متعین کر لے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، اور الصلاۃ کے معنی تحریک الصلوین کے بھی آتے ہیں، لہذا ناچ گانے کی اللہ رب العزت اجازت دے رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی کون سی دلیل ہے کہ اس کو یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ بےہودہ معنی لینا ظلم ہے اور یہاں الصلاۃ سے مراد ایک مخصوص طریقہ عبادت ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں بتایا جا سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی تشریح کے بغیر ہم قرآن کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو حکم دے دیتے کہ قرآن کریم کو بیت اللہ کی چھت پر رکھ کے آ جاؤ، یہ بہترین بائنڈنگ کی شکل میں ہر آدمی کے تکیے کے نیچے قرآن کریم رکھ دیا جاتا، اللہ رب العزت اس پر بھی قادر تھے۔ لیکن دنیا کا یہ اصول نہیں ہے کہ آدمی طب کی کتابیں پڑھ کر، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کے علاج کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر کے علاج کرنا شروع کر دوں، اس نے وہ کتابیں پڑھ لی، سمجھ بھی لیا اور اس نے علاج کرنا شروع کر دیا، تو سوائے پاکستان آباد کرنے کے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی حکیم اور ڈاکٹر کے زیر تربیت نہ رہے۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی کرتی ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ یہ تشریح بھی آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام شروع میں جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو رٹنے لگتے تھے، جلدی جلدی پڑھتے تاکہ اس کو بھول نہ جائے، تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیں، آپ جلدی جلدی نہ کریں، یہی تو ڈر ہے کہ آپ بھول جائیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع بھی کر دیں گے اور اس کو محفوظ بھی کر دیں گے،
آپ سے پڑھوا بھی دیں. تو یہاں تک الفاظ کی اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی، اس لیے کہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور قرات لفظوں کی ہوتی ہے، معانی کی نہیں، معانی کی تفہیم ہوتی ہے. تو یہاں پر الفاظ کی ذمہ داری لی اور بعد میں کیا فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو بیان کروانا. تو یہاں پر معانی کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے کہ بیان جو ہوتا ہے وہ معانی کا ہوتا ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے الفاظ کی بھی ذمہ داری لی، معانی کی بھی ذمہ داری لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بھی ہم تک پہنچا دیے ہیں، ان کی مرادات بھی ہم تک پہنچا دی ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. لیکن ابھی انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، عقلی احتمالات بھی لگے ہوئے ہیں. بعد میں چل کر یہ احتمال پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت داخل، اب احتمالات کو الجھ کر اصل مراد ہی ختم ہو سکتی تھی. تو ایک ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سپرد کی گئی، تعلیم حکمہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکمت کی تعلیم دیں. اب یہ حکمت کیا ہے؟ تو منکرین حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد کتاب ہی ہے، گویا کتاب اور حکمت دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن عربی جاننے والا ادنا سا طالب علم اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اس قاعدے کو بخوبی جانتا ہے کہ جب دو کے اندر واو آتا ہے تو وہاں پر دو الگ الگ چیزیں مراد ہوتی ہیں. تو یہاں ہے فَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے. لغت کے اعتبار سے بھی جب ہم ان دونوں کے معنی کو دیکھتے ہیں تو دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. تو کیا مطلب قرآن کریم دیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے. اور جب کتاب اور حکمت الگ ہے تو یہاں حکمت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حکمت و دانائی بھی عطا فرمائی کہ جس کی روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام مرادات خداوندی کو عملی جامہ پہنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ سلو، کہ تم نماز پڑھ لو جس طرح چاہو، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. یعنی آپ نے عملی نمونہ بھی دکھایا ہے، اس لیے کہ جب نمونہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر تمام احتمالات ختم ہو جاتے ہیں. تو تین ہو گئے، تلاوت آیات. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زبان سے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حدیث قولی، وہ بھی حجت، جو اسے حدیث فعلی کہتے ہیں وہ بھی حجت. اور تقریر نبوی، چوتھی چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا فریضہ آپ کا کہ اب یہ تو ہو گیا ہے کہ تلاوت آیات ہو گئی، معنی بیان کر دیے گئے، مرادات خداوندی متعین کر دی. لیکن اس آیت سے ہی حجیت حدیث ثابت ہو رہی ہے. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح و تفسیر کے بغیر قرآن کریم کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. دوسرا نظریہ، یہ پہلا نظریہ تھا. دوسرا نظریہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات حجت تھے، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ اتنا بوگس دعویٰ اور استدلال ہے کہ ذرا سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام تو اہل لسان ہونے کے باوجود ان کی زبان عربی تھی، مواقع وحی سے وہ بخوبی واقف تھے، لیکن ان کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات ان کو تو ضرورت تھی اور ان کے لیے واجب التعمیل تھے. لیکن ہم جیسے لوگ کہ جن کی زبان بھی عربی نہیں ہے، ہم مواقع وحی سے بھی واقف نہیں ہیں، تو ہمارے لیے کیا وہ حجت نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے حجت تھے اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی حجت ہے. اس سے پہلے کہ میں تیسرا نظریہ پیش کروں، ان کے کچھ دعوی بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اور سب سے منظم طریقے سے اور بڑی شدت کے ساتھ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اپنے آپ میں ایک جامع اور مکمل کتاب ہے. قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور بطور دلیل کے ان آیات کو پیش کرتے ہیں جن میں تفصیلا لکل شیء، تبیانا لکل شیء کے الفاظ ہیں. جیسے سورہ الحج کی آیت ہے
کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کا کھلا ہوا بیان ہے۔ تو ان کے اپنے حدیث کیا کہتے ہیں کہ جب قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفسیر موجود ہے تو ہمیں حدیث کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ استدلال اتنا بوگس ہے کہ اپنی تردید خود کر رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایسی کتاب کا وجود ممکن ہی نہیں ہے جس کے اندر تمام جزئیات آ گئے، اس لیے کہ جزئیات تو لامحدود ہے۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے 1450 سال ہو گئے، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تشریح کرنے کے لیے سینکڑوں کتابیں وجود میں آ گئی ہیں۔ اگر صرف ان مسائل کو لیا جائے جو وضو سے، طہارت سے، نماز سے متعلق ہیں تو قرآن کریم سے ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں۔ تو یہ استدلال تو بالکل گھٹیا کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی تفسیر موجود ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ تفصیل قرار دیا گیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ چار چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ اور ایک چیز حلال کی گئی، وحلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام حلال کر دیا گیا۔ یہ بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اسی کی تفسیر بہیمۃ الانعام کی ان چیزوں سے کی گئی ہے، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ اور میڑا۔ بہیمۃ الانعام کی تفسیر قرآن کریم میں ان سے کی گئی، اور لغت کے اعتبار سے بھی یہی جانور بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں۔ اب منکرین حدیث سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان جانوروں کے علاوہ دنیا کے اندر جو جانور ہیں، مثال کے طور پر کتا ہے، بلی ہے، گیدڑ ہے، شیر ہے، تیندوا ہے، ہرن ہے، ریچھ ہے، کوا ہے، یہ ان تمام جانوروں کے بارے میں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن کریم سے اس کا ثبوت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے، تو یہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے تو بھی قرآن سے ثبوت دیجیے، حرام ہے تو بھی قرآن سے ثبوت دیجیے۔ اگر نہیں دے سکتے اور یقیناً نہیں دے سکتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے، احادیث کے اندر ایسا اصول بیان کر دیا گیا ہے جس سے دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں ان کی حلت اور حرمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے چھوڑ لی، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہم منکرین حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ آیا دونوں ہاتھ کاٹے جائیں یا ایک ہاتھ کاٹا جائے؟ اگر ایک ہاتھ کاٹا جائے تو دہنا کاٹا جائے یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے؟ اور جون سا بھی ہاتھ کاٹا جائے، بغل سے کاٹا جائے، کوہنی سے کاٹا جائے یا کلائی سے کاٹا جائے؟ تو جو بھی آپ بیان کریں اس کو قرآن کریم سے ثابت کر دیں۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو، کون سا ہاتھ کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے، یہ تفصیل کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر ملے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے۔ اب ہم منکرین حدیث سے پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن کون سی نماز کے لیے پکارا جائے؟ جس نماز کے لیے پکارا جائے تو کس الفاظ کے ساتھ پکارا جائے اور اس نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ ان تمام کی تفصیل آپ ہمیں قرآن سے دے دیجیے گا۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کی تفصیل نہیں آ سکتی ہے، نہیں تو ان چیزوں کا آپ جواب دے دیجیے گا۔ اسی طریقے سے ایک آیت کیا پیش کرتے ہیں، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر قرآن کریم کتاب نازل کر دی گئی؟ اب منکرین حدیث اس سے کیا استدلال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے تو پھر اب ہمیں حدیث کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ یہ استدلال بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اگر کوئی شخص اس جملے کو، اس جز کو وانتم سکارا اس کو ہٹا دے اور سب کے سامنے یہ پیش کرتا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں نماز پڑھنے کو منع کر رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو جتنا احمقانہ اور بے وقوفانہ استدلال یہ ہے اس سے کہیں زیادہ یہ استدلال ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلی جو سورہ عنکبوت کی آیت ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اس سے پہلے کی جو آیت ہے وقالوا لولا انزل علیہ آیت من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر کفار مکہ کے ایک غیر معقول مطالبے کو مسترد کیا گیا ہے۔ وہ کیا مطالبہ کرتے تھے؟ کفار مکہ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے معجزات کیوں نہیں دکھاتے ہیں، نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کا جواب دیا ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ یہ معجزات طلب کرتے ہیں، یہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، جبکہ ہم نے اتنا بہترین معجزہ قرآن کریم کی شکل میں دے دیا ہے۔ اس معجزے کے ہوتے ہوئے جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے، انہیں کسی اور معجزے کی کیا ضرورت پیش آ رہی؟ تو اب یہاں پر ہم ذرا غور کریں کہ بات چل رہی ہے معجزات کی، کہ کفار مکہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قرآن کریم نازل کر دیا گیا تو کسی اور معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں حدیث و سنت کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جامع نہیں ہے؟ ایک دم ممکن حدیث سے سوال پیش کرتے ہیں کہ تم قرآن کو جامع مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ہم بالکل قرآن کریم کو جامع مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم اس اعتبار سے یقیناً جامع ہے کہ اس کے اندر اخلاق، عبادات، عقائد، ان تمام کے تمام کلیات و اصول کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ دینیات کا کوئی گوشہ اس سے باہر ہے، بلکہ اس کے علاوہ سیاست، معیشت، معاشرت، نفسانیت، ان کے تمام اصول و قوانین کو کھول کھول کر قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی تعبیرات اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے لفظ کے اندر حقائق اور معانی کا ذریعہ پوشیدہ ہو، اور ان حقائق پر مطلع ہونے کے لیے ہمیں حدیث رسول کی ضرورت ہے۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں اس کی کہ ہم احادیث رسول کے بغیر قرآن کریم کو بالکل سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ ان تینوں پر بھی توجہ فرمائی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ہم ممکن حدیث سے سوال کرتے ہیں کہ اب بتاؤ ان تین سے مراد کون ہیں؟ پورے قرآن کریم سے آپ دکھا دیجئے گا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کے نام آپ پیش کیجئے گا۔ جب تک غزوہ تبوک کا پورا واقعہ اور تین صحابہ کرام کا پیچھے رہ جانے کا واقعہ معلوم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس آیت قرآن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کا نام احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ البتہ سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی اس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جو مسجد تھی یہ کون سی مسجد تھی؟ قرآن کریم سے ثابت کیجیے گا، بالکل ثابت نہیں کر سکتے، اور حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کون سی مسجد ہے۔ وہ آخری آیت وقت بھی ہونے والا ہے، اس کو پیش کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ بہت یہ جو آیت میں پیش کرنے جا رہا ہوں حجیت حدیث کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ہے، اس سے حجیت حدیث ثابت ہوتی ہے۔ کیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، ترجمہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیا اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں، اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اب ہم ان کی حدیث سے پوچھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے بتائیے ذرا، قرآن کریم سے ثابت کیجیے گا کہ اللہ نے جو یہاں فرمایا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، کون سی چیز ہے وہ؟ قرآن کریم سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ایسے ہی قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کہی کہ کسی کو بتانا مت، وہ کون سی راز کی بات ہے؟ پورے قرآن کریم کا ٹٹول لیجیے وہ ملے گی ہی نہیں، اس کا ذکر کہاں ملے گا؟ حدیث کے اندر۔ پھر اس بیوی نے اس راز کو دوسری بیوی سے بیان کر دیا، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اس پر بھی آگاہ کر دیا۔ اب ہمیں دکھا دیجیے قرآن کریم میں کہ کس بیوی کو اس نے بیان کیا ہے، اور یہ پوری آیت اس کا ترجمہ کریں گے تو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کے اندر جو جو چیز اللہ رب العزت نے بیان کی ہے قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ آپ علیہ السلام کی
حدیث ہمارے سامنے نہ ہو. آپس میں قاری طیب علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. مختصر سا ہی واقعہ ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ بالکل اخیر میں ہے کہ ایک منکرین حدیث کے ساتھ جو ہے ان کا سفر تھا. اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا کہ یہ احادیث جو ہے یہ ناقابل اعتبار ہے، مانتا نہیں ان کو. تو حضرت نے فرمایا آپ کسی چیز کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ میں کہا ہاں ایک چیز کو مانتا ہوں. کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کریم کو مانتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اچھا تم قرآن کریم کو مانتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم ہے؟ تمہارے پاس کوئی وحی آئی تھی، حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ سورہ بقرہ ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ قرآن ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ارشاد سے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ سورہ فاتحہ. تو کہا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہی تو حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے جو فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ وحی ہے، یہی تو حدیث ہے. حدیث کا مطلب کیا؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد. تو آپ کو قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہوا حدیث سے، حدیث کا آپ انکار کر دیں گے تو کون سی دلیل ہے آپ کے نزدیک قرآن کے قرآن ہونے کی؟ تو اس نے کہا کہ واقعی حدیث کا انکار تو بہت مشکل ہے. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حدیث کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سی حدیث ایسے ہیں جو ناقابل اعتبار ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جن سے حدیث کو تو تم نے مان لیا ہے نا کہ حدیث کا وجود ہے اور حدیث قابل اعتبار ہے. رہی بات اس کی کہ کچھ حدیثیں ناقابل اعتبار ہیں تو اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے؟ یہ تو محدثین نے خود صراحت کر دی ہے کہ ہر حدیث ایک درجے کی نہیں ہے. بہت سی حدیثیں متواتر ہیں، وہ جو مفید یقین ہے ان کا انکار کرنا اسی ایسا ہی ہے جیسا قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرنا. بہت سی احادیث مشہور ہیں، بہت سی جو ہے غریب ہیں. تو احادیث محدثین نے خود ان کی تفصیل بیان کر دی ہے. تو اب وہ کہنے لگا کہ ہاں واقعی احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ قرآن ہونا موقوف ہے حدیث پر. اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن کو بھی نہیں مانا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ آیت اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہی تو ہمیں بتایا نا کہ یہ آیت اللہ رب العزت کی ہے، یہ وحی ہے. تو جب آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آیت اللہ کی ہے تو آپ کا بتانا یہ حدیث ہے. تو حدیث کے بغیر ہم قرآن کو بھی نہیں مان سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا امین الدین صاحب دامت برکاتہ. وہ مقالہ پیش کریں گے اور ان کے مقالے کا ٹائم 9:10 کرتے ہیں.